اور اس کا جو ریورس ہے یا کانورس ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے. غیر مسلم کسی مسلمان ریاست کا نہ وہ مسلمان معاشرے کے اندر شریک ہوتا ہے نہ مسلمان ریاست کا شہری ہوتا ہے. یہ بھی اس صدی کا تصور ہے. یہ نیشنلزم جو ہے ان دونوں تصورات کی شد و مد کے ساتھ نفی کی علامہ اقبال نے, اور انہی کو حق پہنچتا تھا اور انہی کا یہ مقام بھی تھا کہ وہ اس کی نفی کرتے اور اس کی جو نفی ہے اس کو تسلیم کیا جاتا. کسی اور شخص کا انٹلیکچوئل لیول وہ نہیں تھا کہ اس کی بات کو اس طریقے سے قبول کر لیا جاتا ذہناً. اگرچہ یہ اب بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ پورے طور سے مسلمانوں نے اس بات کو ابھی ذہناً قبول نہیں کیا ہے جس گہرائی میں کو قبول کرنا چاہیے. آج بھی ہمارے ہاں خود اس ملک میں مملکت خداداد پاکستان میں بھی وہ سیکولر کانسیپٹ موجود ہیں اور بعض مذہبی لوگ جو ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں. یہ جو تصور ہے کہ ایک جغرافیائی حد میں بسنے والے تمام انسان مساوی شہری ہیں, چاہے وہ مسلم ہو, غیر مسلم ہو, عیسائی ہو, پارسی ہو, ہندو ہو, یہ تصور تو اسلام سے کے لیے تو بالکل اجنبی تصور ہے. اسلام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک ملک میں رہ سکتے ہیں لیکن وہ علیحدہ ہوں گے, یہ علیحدہ ہوں گے. ان کی معاشرت علیحدہ ہے, ان کی تہذیب علیحدہ ہے, ان کا تمدن علیحدہ ہے, اور ریاست میں بھی غیر مسلم وہ در حقیقت ذمی ہے. یہ بھی ایک بڑا اس وقت ایک مغالطہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک ذمی ہوتا ہے, ایک معاہد ہوتا ہے. یقیناً درمیانی عرصے کے لیے معاہد ہو سکتے ہیں, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا. اب جیسا کہ آپ کے علم میں صلح حدیبیہ ہوئی, گویا کہ معاہدہ ہو گیا. بہت سے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے, لیکن یہ در حقیقت انٹرم پیریڈ ہے. ابھی وہ ریولوشنری پروسیس جاری تھا. جب غلبہ حاصل ہو گیا جزیرہ نما عرب میں تو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ کسی مشرک کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا. جو بھی معاہدے اب تک تھے وہ اپنی اپنی مدت تک جن کے ہیں وہ پورے کر دیے جائیں گے, اور باقی یہ کہ جیسے ہی وہ مدت ختم ہوگی کسی معاہدے کی تجدید نہیں ہوگی. کفر اور اسلام میں معاہدے کا تصور کیا ہے؟ حق و باطل کے مابین کسی مستقل معاہدے کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں. یہ عقلی اعتبار سے, منطقی اعتبار سے, اصولی اعتبار سے بالکل غلط بات ہے. اسلام کو اپنے حقانیت کا یقین ہے تو حق جو ہے وہ جو علامہ اقبالی کا شعر ہے بڑا پیارا کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے, شرکت میں آن ہے حق و باطل نہ کر قبول. ممکن نہیں ہے حق و باطل کے مابین کوئی مستقل معاہدہ کیا. ہاں درمیانی ایک وقت میں ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. میثاق مدینہ بھی اسی قسم کی ایک تدبیر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہودیوں سے معاہدہ ہوا ہے, اسی طریقے سے قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, لیکن جیسا کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں آ گیا ہے کھلا اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. بس یہ ہے کہ جو اپنے اپنے معاہدے کی مدت جن کی ہے وہ پوری ہوتی جائے گی تو وہ سمجھ لیں کہ آئندہ سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کسی کا کوئی معاہدہ نہیں. اسلامی ریاست میں مستقل جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ مکمل شہری مسلمان ہے اور غیر مسلم ذمی ہے. لیکن ذمی در حقیقت کوئی گالی نہیں ہے. اس کی ذمہ داری اسلامی ریاست لیتی ہے. اس کی جان, مال, عزت, آبرو, اس کی مذہبی آزادی, عقیدے کی آزادی, عبادت کی آزادی, اس کے معبد, اس کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ ہے کہ جو اسلامی ریاست لے گی. یہ ذمہ داری ہے. اس اعتبار سے وہ ذمی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو جو چاہے مسلمان لوٹ لے, جو چاہے ان کی کس عزت کے اوپر ناموس پر حملہ کر دے. قطعاً نہیں. ان کی جان بھی اتنی ہی محترم ہوگی جتنی کسی مسلمان کی جان. ان کا مال بھی اتنا ہی محفوظ ہوگا اور حفاظت کے قابل ہوگا جتنا کسی مسلمان کا مال. ان کی عزت جو ہے اس کی بھی حفاظت اتنی ہی کی جائے گی جتنی کسی مسلمان کی عزت کی. ان کے جو معابد ہوں گے, ان کی عبادت گاہیں, ان کی بھی حفاظت اسی طرح کی جائے گی جیسے مسجدوں کی. یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ وہ اسلامی ریاست کے مکمل شہری نہیں. یہ ہے اصل جو بحث ہے اہم جو ان 5 آیات میں آ رہی ہے.